اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمن جس کا نام سمامہ بن اسال تھا، یمامہ کا گورنر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اریسٹ ہو کر کے گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، مسجد نبی کے کھمبے میں ستون میں باندھ دیا جاتا ہے، اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ماں انکا یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا اندی خیر، میرا حال اچھا ہے، اے محمد میرا حال اچھا ہے، ان تقتل ذا من وان تنعم تنعم لا شاکرین، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے میں آپ کا کٹر دشمن ہوں، اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا، میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا۔ آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں۔ پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ستانے والا عمل نہیں۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، پھر وہی سوال کرتے ماں عندک یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا وہی جواب، حال تو اچھا ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا، قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمن ہوں، قتل کرنے کے لائق۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے، تینوں دن سیم سوال سیم جواب، اور اللہ کے نبی مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سمامہ یہی جواب دیتا ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ سمامہ کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا۔ سمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے تھی، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے محبت ہے۔ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے، اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ فتنہ، پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہو، اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہو، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے، میری مائیں بہنیں تو جاتی ہوں گی، اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو، سونار کیا کرے گا؟ اس کو
بھٹی میں تپائے گا، اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے، سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے وہ گل جائے گا، اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا، جو شدھ سونا ہوگا، جو اصلی سونا ہوگا وہ بچے گا۔ تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔ انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ، میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیا جان کا خطرہ ہوگا؟ کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے پہلے کا دور، فتنوں کا دور، جس دور میں مسلمان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں بچے گی۔ آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اس طریقے کے واقعات، پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب تو لاکھوں میں ہونے لگے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد۔
مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد. اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیا میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے. یہ علاقے چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا. جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا. جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا. ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو جائے. وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں. آپ یا تو اسلام سے پورا نکال دیں یا صرف نام کے مسلمان رہیں، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دیں، مشرک بنا دیں. یہی ان کا پلان ہے. اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے. جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں. ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. او لوگو، یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں. اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ دی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے. یہ ہے ارتداد. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت کا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصعتها. وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں،
کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں اور کھانے والے کہ جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تم آ کے کھا لو۔ اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی۔ کوئی دوست نہیں ہے تمہارا، سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو، ہماری سنکھیا کم ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوگی۔ آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد میں، تعداد کم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتے ہیں، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ جھاگ، بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمانوں تم اس طریقے سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو، تمہارے ڈر کو، تمہارے بھے کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا، دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی، اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے۔ موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج آپ غور کیجئے میرے بھائی، یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم مرتد مت ہو۔ ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان گھر کی لڑکی، نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی، آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے، یو پی کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے۔ گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے، اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہماری طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، اگر ہم مرتد ہو جائیں، کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، اور نہ سب کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے پہلے پیدا ہوئے، جتنے بعد میں پیدا ہوئے، سب کے سب اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے، کوئی اضافہ کرنے والے، کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم مرتد ہو گئے نا، اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، 54 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم مرتد ہو گئے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا۔ جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی، اوپینین کی آزادی، عقیدے کی آزادی، کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اسلام تو بڑا کٹر دین ہے۔ دیکھو آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بن کے رہنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں۔ اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے، اب آنے کے بعد آپ کو ریٹرن جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی، اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اب کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔